السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حقیقت میں تو امن، پیس، سکون انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 اور 83 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ہماری گفتگو الحمدللہ جاری ہے۔ بہت اہم نکات ہمیں قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے ہمیں مل رہے ہیں، اور یہ سورہ انعام کے اندر ان دو آیتوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے بہت اہم بات فرمایا ہے۔ گزشتہ سے جو سلسلہ ہمارا جاری ہے، اس سے پہلے جو تقریر جو اس کی آئی ہے اس متعلق اس بات پر شاہد ہے کہ وہ قوم اللہ فاطر السماوات والارض کی ہستی کی منکر نہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے اور جن کے سامنے آپ نے اپنی بات رکھی، وہ زمین آسمان اور ان چیزوں کے جو اللہ کے منکر نہ تھی، بلکہ اس کا اصلی جرم کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کے صفات اور اس کے حقوق میں جو ہے شریک قرار دینا، صفات میں اور حقوق میں شریک ٹھہرانا، یہ تھا۔ اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہو۔ دوسرے جس طرح آپ ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، یہ انداز بیان صرف انہی لوگوں کے مقابلے میں اختیار کیا جا سکتا جو اللہ کے نفس وجود سے منکر نہ ہوں۔ لہٰذا ان مفسرین کی رائے درست نہیں جنہوں نے اس مقام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں دوسرے مقامات پر قرآن کے بیانات کی تفسیر اس مفروضے پر کی ہے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام اللہ کی منکر یا اس سے ناواقف تھی اور صرف اپنے معبودوں ہی کی خدائی کا بالکلیہ مالک سمجھتی تھی۔ تو آخری آیت کے جو فقرے میں جو بات بتائی گئی، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اس میں لفظ ظلم سے بعض صحابہ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید اس سے مراد معصیت ہے، گناہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرما دی کہ دراصل یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کو مانیں اور اپنے اس ماننے کو کسی مشرکانہ عقیدے اور عمل سے آلودہ نہ کریں، امن صرف انہی کے لیے ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ فی ظلال القرآن کے اندر سید قطب شہید لکھتے ہیں، بڑی اہم تفسیر انہوں نے کی ہے ان دو آیتوں کے تعلق سے۔ تھوڑی سی تفسیر ہماری آیت نمبر 82 کی ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 83 میں جو فرمایا گیا کہ یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب حکیم ہے اور علیم۔ حکیم یعنی وزڈم، علیم یعنی نالجبل، جانکار، ماضی کا، پریزنٹ، فیوچر کا
علیم، اللہ جانا، یعنی یہ حجت تفسیر ہے، غور سے سنیں، بہت اہم نکات انہوں نے لکھے ہیں۔ یعنی یہ حجت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں القاء کی تھی، جیسے وہی الہام کرتا اللہ تعالیٰ ویسے القاء کی تھی، تاکہ اس کے ذریعے آپ علیہ السلام اپنی قوم کی اس دلیل کو رد کر سکیں جسے لے کر وہ آپ علیہ السلام سے مجادلہ کرنے آئے تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اس خیال کی کمزوری واضح کر دی، یہ من گھڑت معبودان انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہیں نقصان پہنچا۔ یہاں یہ بات صاف ہے، یہ لوگ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے اور نہ اس امر کے منکر تھے کہ کائنات میں وہی صاحب قوت اور اقتدار ہے، البتہ وہ اس کے ساتھ ان معبودوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ بس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ جو شخص خالص اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، جو شخص خالص سنسیئرلی اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے وہ دوسروں سے نہیں ڈرتا، ڈرنے کا حقدار وہ ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، جو شرک نہیں کرتے ہیں انہیں جو ہے ڈرنا نہیں چاہیے سوائے اللہ کے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بخشی ہوئی اس حجت کے ذریعے جب انہیں لاجواب کر دیا تو ان کی دلیل کیا ہو گئی؟ ناکام ہو گئی، اور اب آپ ابراہیم علیہ السلام کی حجت غالب آئی، یعنی عقیدے اور دلیل اور مرتبے اور مقام کے لحاظ سے اپنی قوم پر ابراہیم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی۔ اس طرح اللہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر جسے چاہتا ہے بلند مرتبے عطا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بات ہمارے اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں آ چکی، 4500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا اور کے مقام پر، اور ایسی قوم تھی جو بالکل مادہ پرست، دنیا پرست، سود خوری عام تھی، صنعت تجارت عام تھا اور اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ تو ایسی قوم کے سامنے جو انہوں نے دلیل سے ثابت کر دیا کہ اللہ کی ہی بندگی کرنی چاہیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ قوم نے ان کی بات کو مان کر نہیں دیا۔ فرمایا اِنَّ رَبَّكَ حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ آگے تفسیر میں سید قطب شہید لکھتے ہیں، بہار کا ایک جھونکا، سورہ کے اس ٹکڑے سے آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس بہار جہاں فضا کے ایک جھونکے سے فرق حاصل کرنا چاہیں گے جس کی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ کی زندگیوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ درحال یہ کہ قرآن ان پر تازہ نازل ہو رہا تھا، قرآن مجید صحابہ اکرام پر نازل ہو رہا تھا، جیسے اللہ کے رسول پر نازل ہوتا صحابہ کو سنا دیتے تھے، اور ان کے دلوں میں جذب ہو رہا تھا، دل میں اتر رہا تھا، صحابہ کے دلوں میں بھی اتر رہا تھا۔ دیکھو اس دور میں صحابہ کا کیسا تھا، آج مسلمان قرآن مجید کے تعلق سے کیسا رویہ لیتے ہیں، یہاں پر پکچر ہم کو کلیئر ہوگا ہمارا معاملہ کیسا ہے اور صحابہ کا معاملہ کیسا تھا، جن کی زندگی یعنی صحابہ جن کی زندگی اسی قرآن سے وابستہ تھی اور اسی کی خاطر وقت تھی، اسی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ تھے، وہ لوگ قرآن کے لیے ڈیڈیکیٹڈ تھے، اتنا ان کا اوڑھنا بچھونا اتنا جو ہے اس پر جو ہے وہ وابستہ تھے۔ وہ نہایت سنجیدگی اور بیداری اور پابندی و التزام کے ساتھ اس کے معنی، مفاہیم اور اشارات اور مقتضیات پر عمل پیرا تھے، اتنے چیزیں وہ کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا؟ سنجیدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، معنی، اس کے مفہوم، اشارات، اس پر کیا تھے؟ صرف پڑھتے سمجھتے نہیں تھے بلکہ عمل کرتے تھے۔ یہ ہے ڈفرینس صحابہ میں اور آج کے پورے امت مسلمہ میں ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کے سائے میں زندگی کے شب و روز بتا رہے تھے، قرآن کے سائے میں وہ لوگ اپنی زندگی گزارے تھے۔ اور ہمارا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کتنا دور ہم رہتے ہیں قرآن مجید سے، ہم جو ہے زندگی کے شب روز کیا ہمارے قرآن کے مطابق تو یہ کرتے ہیں؟
یہ جو ہے مجھے اور ہم تمام کو اپنا جو ہے جائزہ لینا چاہیے، انٹراسپیکشن کرنا چاہیے۔ قرآن کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا قرآن کے خلاف جا رہی ہے؟ جب قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو ہمیں خود سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس سے ساتھ چل رہے ہیں یا اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایسا تھا تو جس کی دلکشی ہم پر سحر طاری کر دیتی، لکھتے ہیں مفسر، اور جس کی واقعیت پسندی ہمیں حیرت زدہ کر دیتی ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی تھی یہ یگانہ روزگار جماعت، یعنی صحابہ کی جماعت کیسی تھی، کتنا یعنی ان کا ایمان کتنا تازہ اور کتنا خلوص اور مخلص اور سچا تھا، اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اور کس طرح ایک چوتھائی صدی یعنی 25 ایئرس، حالانکہ 35 ایئرس بھی، ایک چوتھائی صدی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے ہاتھوں حیرت انگیز معجزات ظاہر فرمائے۔ اللہ وہ صحابہ کی ٹیم جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حیرت انگیز معجزات ظاہر ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، تنے تنہا بات کو لے کر اٹھے اور 25 سال کے اندر جو ہے پورا عرب لا الہ الا اللہ پر ایمان لایا اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے گونج اٹھا۔ کتنا بڑا کارنامہ، کتنا بڑا یعنی تنے تنہا بات کو لے کر اٹھنا، اور 23 سال کے اندر 1,25,000 یا 1,40,000 صحابہ کے سامنے آپ نے خطاب کیا، ہاں اے اللہ تو گواہ رہی ہو، میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، اللہم اشہد اللہم اشہد، ہاں 3 دفعہ آپ نے کہا۔ اور آخری صورت جو یہ ہوتی اذا جاء نصر، سورہ نصر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام ہونے کے بعد میں بھی کیا فرماتا؟ جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو ہے فسبح باسم ربک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، حمد کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، استغفار کرو، یہ خوشیاں مناؤ، اتنا بڑا کام ہو گیا، اتنے لوگ ایمان لائے، لائٹاں لگاؤ، یہ لگاؤ، نہیں کہہ رہا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی تسبیح کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، کبریائی بیان کرو، تعریف کرو اس کی، یہ کہہ رہا ہے۔ تو ابن جریر، اب 3 واقعات یہ لکھے ہیں مفسر نے۔ ابن جریر نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن ادریس کے واسطے سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، یعنی یہ جب سمجھے تو ان کے اوپر بہت بڑا غم ٹوٹ پڑا، کہنے لگے ہم میں کون ایسا ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ ڈھایا ہو، زیادتی نہ کی ہو، کون ایسا ہے؟ ان معنوں میں لیے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس سے مراد وہ بات ہے جو حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ تھا ظلم سے مراد یہاں پر شرک تھا۔ ابن جریر نے ہی اپنی سند سے ابن مسیب کے واسطے سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوران تلاوت آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم سے گزرے تو آپ رضی اللہ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ دیکھو قرآن کو وہ لوگ ڈائریکٹلی سمجھتے تھے، جب اس پر سے گزرے تو ان کے اوپر عمر فاروق رضی اللہ، عشر مبشرہ، جلیل القدر صحابی، اور بعد میں دوسرے خلیفہ، تو ان پر ایسی کیفیت، لیکن ایسی کیفیت ہم پر نہیں ہوتی ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن ویسی کیفیت نہیں، تو ایسا ایمان ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، تو کوشش کرنا چاہیے ہم کو۔ تو گھبراہٹ طاری ہو گئی، فوراً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ کے پاس پہنچے اور ان سے دریافت کیا کہ یہ وہی ابی بن کعب ہیں جن سے امیر المومنین جب خلیفہ بنے عمر فاروق رضی اللہ، تو انہوں نے تقویٰ کے معنی پوچھے، تقویٰ کیا ہے؟
تو قرآن پر زیادہ عبور تھا، قرآن زیادہ جانتے تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ، اور ان سے دریافت کیا کہ اے ابو المنذر، میں نے کتاب اللہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس کے تحت کون ہے جو بچ سکے؟ تو انہوں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ آپ رضی اللہ نے انہیں وہ آیت سنائی اور بولے ہم میں کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ دیکھو کتنا ان کا بھی یہ تھا، مطالعہ تھا، کتنا گہرے تھے قرآن کے علم کے تعلق سے۔ انہوں نے فرمایا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہی مفہوم ہے آیت کا، یعنی جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی حضرت لقمان کی، وہی بات آپ نے دہرائی۔ یہی مفہوم ہے آیت کا، یعنی ظلم سے شرک مراد ہے یہاں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، ایمان خالص تھا، مخلص تھا، اللہ اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں تھی۔ یہ ہے ابن جریر نے ہی اپنی سند سے ابو الاشعری العبدی کے واسطے سے، اور انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے روایت کی ہے کہ زید بن سوحان نے حضرت سلمان سے عرض کیا کہ کتاب اللہ کی ایک آیت نے مجھے سخت الجھن میں مبتلا کر دیا ہے جو یہ ہے، پھر اسی آیت کے فقرے کی تلاوت کی۔ اس پر حضرت سلمان نے جواب دیا کہ ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس پر زید نے فرمایا آپ سے یہ جواب سن کر مجھے جتنی خوشی ہو رہی ہے اس صورت میں بھی نہ ہوتی مگر مجھے اتنا ہی ساز و سامان اور مل جاتا جتنا شام تک میری ملکیت میں تھا۔ کتنا لوگوں کو خوشی ہوئی یہ مانے کہ جب آیت کے مفہوم معلوم ہوئے کہ ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے تھے، بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے، تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ملی اگر مجھے اتنا یہاں سے لے کر شام تک کیا ہے اتنا ہی ساز و سامان مل جاتا جتنا شام تک میری ملکیت میں تھا، تب بھی مجھے اتنی خوشی نہیں تھی۔ یعنی کتنا ان کا کانسیپٹ تھا کلیئر، اور کتنا ان کا ایمان پختہ اور کتنا خالص تھا ایمان۔ ہاں، غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور اس شرک سے جو ہے ہم کو بھی بچنے کی توفیق دے۔ ان تینوں روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امت کا یہ پاکیزہ گروہ، کون سا گروہ؟ صحابہ کا گروہ۔ امت کا یہ پاکیزہ گروہ اس قرآن پاک کا کیسا گہرا اثر قبول کرتا تھا۔ قرآن مجید کا وہ لوگ گہرا اثر قبول کرتے تھے، خالی پڑھ کر نکل نہیں جاتے تھے ثواب کی غرض کے لیے یا تلاوت کی غرض کے لیے، پڑھ کے بغیر سوچے سمجھے نکل نہیں جاتے تھے، بلکہ اس سے گہرا اثر قبول کرتے تھے، اور یہ کس طرح ان کی دلوں میں اتر جاتا تھا، اثر کے ساتھ وہ دل میں اترتا تھا، قلب میں اترتا تھا، وہ اس احساس کے ساتھ اسے عکس کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والے راست احکامات ہیں۔ اتنا ان کو خوف تھا اور اتنا ان کو یہ تھا کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹلی قانون ہمارے پاس آیا، قطعی بیانات اور اٹل قوانین اور شرائع ہیں جو تعمیل اور اطاعت اور نفاذ کے لیے ہیں، جو تعمیل، اس کے امپلیمنٹیشن اور اس کو فالو کرنے کے لیے ہیں۔ ان آثار سے ان کی اس حالت کی تصویر بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ کس قدر گھبراہٹ اور اضطراب میں مبتلا ہو جاتے تھے جب انہیں گمان ہوتا کہ ان کی محدود انسانی طاقت ادائیگی فرض کے مطلوبہ معیار تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے تھے، وہ سٹینڈرڈ دیکھتے تھے، ہم اس معیار پر نہیں اترنے کرے۔ تو کیا آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا سٹینڈرڈ، ہمارا معیار قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں یہ کرتے ہیں۔ پڑھیں گے، سمجھیں گے، ہمارا ربط رہیں گا، اس سے تو ہم دیکھیں گے نا۔ جب یہی نہیں، خالی ثواب کی کتاب، تلاوت کی کتاب، جادو ٹونا بھگانے کی کتاب، قسم کھانے کی کتاب بنا لیے تو کہاں سے آئیں گا یہ؟ تو ان کا اور ان میں اور ہم میں جو ہے یہ فرق تھا۔ تو مطلوبہ معیار تک پہنچے خاص ہے، اور یہ سوچ کر ان پر کیسی بے چینی طاری ہو جاتی تھی صحابہ میں کہ کہیں کسی قسم کی تقصیر پر ان کا مواخذہ نہ ہو، یہ خوف ان کے اندر ہوگا، اور ادائیگی فرض کے معیار پر ان کا عمل پورا نہ اتر سکنے کی پاداش میں وہ پکڑے نہ جائیں، یہ ڈر ان کو ہوتا تھا
کہ چونکہ ہے نا وہ حدیث آج بھی اگر جو مغرب میں ہم بیٹھے ہیں، مغرب بعد جو حدیث پڑھی گئی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے قرآن مجید کے تعلق سے ہمارے اعمال کو جو ہے جانچا ہے، آیا ہمارے اعمال قرآن مجید کے متعلق ہیں یا اس کے مخالف ہیں. اس کے مطابق ہیں تو پھر جو ہے ہمارے لیے اچھی خبر انشاءاللہ رہے گی، اگر اس کے خلاف ہے تو پھر جو ہے اب اللہ ہی بچائے، پھر اللہ ہی ہم کو ہدایت دے ہم سب کو، تو پاداش میں پکڑے نہ جائیں. یہ کیفیت اس وقت تک دور نہ ہوتی تھی جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اطمینان نہیں دلا دیا جاتا تھا. جب تک یا اللہ کی طرف سے یعنی قرآن یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اطمینان نہیں ملتا تب تک ایسی کیفیت بھی رہتی تھی. تو مفسر لکھتے ہیں یہ منظر بھی کتنا دلکش اور مسحور کن ہے. ان پاکیزہ نفوس کی حالت کا منظر جو دین حق کے حامل تھے، جو فیصلہ الہی کے لیے پردے اور عملی زندگی میں خدائی مشیت کے نفاذ کا ذریعہ تھے. یہ وہ نکات تھے جو سید قطب شہید نے اپنی تفسیر فی ظلال القرآن کے اندر لکھے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.